اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صبر اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور صبر والوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی، نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہے۔ نماز استسقاء کا معنی ہے بارش یا سیرابی مانگنا۔ شریعت میں دعائے بارش کو استسقاء کہتے ہیں، جو ضرورت کے وقت کی جائے۔ استسقاء کی حقیقت دعا اور استغفار ہے، لہٰذا جب بارش کی کمی ہو تو لوگوں کو استغفار اور توبہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ الحاجت بھی عام نفل نماز کی طرح ایک نماز ہے جو اس نیت سے پڑھی جاتی ہے کہ اپنی کسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا کرے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمت من کل ذنب والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة ہی لک ردا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز نیک حاجات خواہشات پوری کریں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہو گیا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور شہید کی عظمت بیان کر دی گئی کہ اسے مردہ کہنا منع ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔ شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی۔ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے، نہ کفن، اپنے کپڑوں ہی میں رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طالب علم، سفر حج غرض راہ خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض اور طاعون، اور ذات الجنب اور سل میں، اور جمعہ کے روز مرنے والے وغیرہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والانفس والثمرات، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجیے ان صبر والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مصیبتوں کے ذریعے آزمائش کی جاتی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ آزمائش سے فرمانبردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا، جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حکمت: مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلاؤ مصیبت کے وقت صابر و شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو۔ ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی قبل وقوع اطلاع غیبی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلاء کے قدم جو ہیں آزمائش کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن اور منافق میں فرق واضح ہو جائے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں قالوا، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وقت مصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ کفارہ گناہ بناتا ہے، یعنی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کے وصف بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر بیان کیا جا رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں سے ہیں۔ صفا اور مروہ پہاڑوں کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور ان سے متعلق مسلمانوں کے ایک شبے کا اطمینان بخش جواب دیا جا رہا ہے۔ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل جانب شرق واقع ہیں۔ مروہ شمال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف جبل ابی قبیس کے دامن میں ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں چاہے زمزم ہے بحکم الہی رہائش اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خرد سال تھے، یعنی کم عمر تھے۔ پیاس سے جب ان کی جاں بلبی کی حالت ہوئی تو حضرت ہاجرہ بیتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔
اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اسی وقت ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا اور ان دونوں کو محل اجابت دعا بنا دیا، یعنی اس جگہ کو قبولیت دعا کی جگہ بنا دیا۔ صفا اور مروہ کو یہ عظمت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے برکت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صالحین سے نسبت رکھنے والی چیز عظمت والی ہو جاتی ہے۔ شعائر اللہ سے دین کے اعلام یعنی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا، مروہ، مینا، مساجد، یا ازمنہ رمضان، اشہر حرام، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ، ایام تشریق، یا دوسرے علامات جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں، یعنی دین کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ اسلام کے دور میں بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، تمہیں اندیشہ مشابہت نہیں، یعنی مشابہت کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جس طرح کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور شعائر دین میں سے رہا، یعنی دین کی نشانیوں میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔ حدیث سے ثابت ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ اس کے ترک سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی حج و عمرہ دونوں میں لازم ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں جانا اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے آنا شرط ہے، اور عمرہ کے لیے عرفات میں جانا شرط نہیں۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ عمرہ کرنے والا اگر بیرون مکہ سے آئے اس کو براہ راست مکہ مکرمہ میں آ کر طواف کرنا چاہیے، اور اگر مکہ کا ساکن ہو تو اس کو چاہیے کہ حرم سے باہر جائے، وہاں سے طواف کعبہ کے لیے احرام باندھ کر آئے۔ حج و عمرہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عرفات میں عرفہ کے دن یعنی 9ویں ذی الحجہ کو جانا جو حج میں شرط ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ ممکن ہے، اور عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت علماء یہود کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف اور آیت رجم اور توریت کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ علوم دین کا اظہار فرض ہے۔
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس آیت مبارکہ میں حق چھپانے والوں کے لیے لعنت کی وعید اور سچی توبہ کرنے والوں کے لیے معافی کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور لعنت کرنے والوں سے ملائکہ اور مومنین مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندے مراد ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں یا اصلاح کریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، کافر بھی روز قیامت باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں کہ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی موت کفر پر معلوم ہو اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہگار مسلمان پر بالعین لعنت کرنا جائز نہیں، لیکن علی الاطلاق جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں چور اور سود خور وغیرہ پر لعنت آئی ہے۔ بالتعین کا مطلب ہے کہ کسی نے تعین کر دیا کہ فلاں نے چوری کی ہے تو اس طرح لعنت کرنا جائز نہیں، لیکن علی الاطلاق یعنی جب اس پر چوری کا اطلاق ہو جائے یعنی ثابت ہو جائے تو پھر جائز ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی شان اور وصف بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، نہ وہ متجزی ہوتا ہے نہ منقسم یعنی تقسیم نہیں ہو سکتا، نہ اس کے لیے مثل نہ نظیر۔ الوہیت اور ربوبیت میں اس کا شریک کوئی نہیں، وہ یکتا ہے۔ اپنے افعال میں مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، یعنی تمام تر چیزوں کو صرف اکیلے واحد اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں، یعنی اس کی قسم کا کوئی دوسرا نہیں مل سکتا، اپنی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، یعنی اس کی تصویر اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہی آیت وَإِلَٰهُكُمْ اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا، یہ والی آیت، یعنی اس سے آیت الکرسی بھی مراد ہے۔